الحمدللہ ہم لوگ سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں. ہم نے آیت نمبر 50 تک پڑھ لیا تھا. آج انشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے. تو ان آیات میں خطاب چل رہا ہے اہل کتاب سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یہ بات پہلے بھی آئی تھی. یہاں پر ایک بار پھر اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، ان کے پاس کتاب ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور جو قرآن آیا ہے وہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے. ان کو بتاتا ہے کہ جو تمہارے پاس کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اب یہاں پر اس فعل پر آپ یہ سمجھیں، ان کی اس بات پر تھوڑا سا اظہار تعجب ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور وہ ایمان لاتے ہیں بتوں اور شیطانوں پر. یعنی اہل ایمان ہونے کے باوجود، اہل کتاب ہونے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے باوجود، انبیاء اور رسل کو جاننے کے باوجود، وہ لوگ ایسے عقائد رکھتے ہیں جو اسلام کے یا ایمان کے منافی ہیں. جبت کا لفظ جو ہے وہ کاہن، جادوگر یا جو فعال وغیرہ نکالنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور طاغوت کا لفظ، طاغوت بیسیکلی ہر ایسی چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ پرستش کی جائے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے یا جس کی بات مانی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو جہاں پر گاؤں وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، وہاں پہ گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، اور اگر ہم اسی کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیں تو یہ جو سرکش بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، نمرود، فرعون وغیرہ، یہ بھی اسی طاغوت کی لسٹ میں آ جاتے ہیں. اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے جسے ہم کہیں گے کہ مولویوں کی یا مشائخ یا جہاں پر پیری مریدی والا کام آ جاتا ہے، کہ بالکل آنکھیں بند کر کے جن کے پیچھے چلتے ہیں اور بالکل بھی اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ تمام معاملات اس میں آ جاتے ہیں طاغوت کے ضمن میں. اور آج کے دور میں جو ایک اور بہت بڑا طاغوت ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ، یا خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو مسلمان کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہاں کا نظام اسلامی ہے یا نہیں. اگر وہاں کا اسلام نظام جو ہے وہ کسی ایسے اصولوں کے تحت چل رہا ہے جو اللہ اور اس کے نبی کی سنت سے یا حدیث سے متصادم ہے، اور مسلمان ان باتوں کو مان رہا ہے، تو بے شک مسلمان جو ہے وہ طاغوت کی اطاعت کر رہا ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطانوں پر، جبت اور طاغوت پر. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی یہ مشرکین، جو مشرکین مکہ تھے، کہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اہل کتاب کہہ رہے ہیں. یہ کنہیں کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں. اور سنا کن کو رہے ہیں؟ اہل مکہ، مشرکین جو ہیں ان کو سنا رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یا یہودی ہونا چاہیے یا نصرانی ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر آ کر وہ اپنی بات بدل رہے ہیں. یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جو مشرک ہیں یہ اہل ایمان سے زیادہ بہتر ہیں. تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات وہ اپنے منہوں سے اس لیے نکال رہے تھے تاکہ مشرکین خوش ہو جائیں، تاکہ جو مشرکین کا جھکاؤ ہے وہ ان کی طرف زیادہ ہو جائے. حالانکہ حقیقت کیا ہے وہ یہ جانتے تھے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف کیوں اشارہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ انبیاء کی نسل میں سے، یہود و نصارہ انبیاء کی نسل میں سے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے، زبور کے ماننے والے. اب یہ زدہ اور عداوت میں اس قسم کی بات منہ سے نکال رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے سخت ناپسند، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یہ ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دیا. یعنی اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کا اظہار ہو رہا ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے پھر اس کے لیے کوئی مددگار، یا پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. جب ایک انسان خود اپنے لیے گمراہی کو چن لے، ایک انسان خود ہدایت کو چھوڑ دے، تو پھر وہ گویا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. دوسری بات کہ کس قوم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی؟ تو ہر وہ قوم جو علمی خیانت کرے، ہر وہ قوم جو بددیانتی کرے، ہر وہ قوم جو ظلم کا ارتکاب کرے، تو وہ اپنے آپ کو گویا اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ٹھہراتی ہے، بحیثیت قوم بھی. اور اگر کوئی انسان یہ کام کرے، اگر کوئی انسان اس قسم کی حرکتیں کرے، علمی بددیانتی کرے،
یا خیانت کرے، یا جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو عہدہ دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ذمہ داری دی ہے وہ اس سے دل چرائے یا اس کو اچھے طریقے سے انجام نہ دے، یا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا غلط استعمال کرے، تو ایسے انسان بھی اور ایسی اقوام بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق پاتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 53، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ یعنی یہ جو انہوں نے تقسیمیں کر لی ہیں یہود و نصارہ نے، جو انہوں نے انسانوں میں تفریق کر لیا ہے کہ ہم وی آر دا چوزن پیپل اور باقی سارے جو ہیں وہ ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں، یا ہم نہیں مانتے اس نبی کو، یا ہم جو ہے جو چاہے وہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے تقسیم کر لی ہے، تفریق کر لی ہے دنیا میں بھی، لوگوں کے بیچ میں بھی، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ اصل اقتدار تو اللہ تعالیٰ کا ہے، بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر کہیں ایسا ہوتا، یعنی اگر ان کا کہیں انہیں لگتا کہ ان کا اقتدار میں حصہ یا ایسا ہوتا، تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شاید دینے کو تیار نہ ہوتے۔ اور آج ہم جانتے ہیں، یہ تو 14 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، آج کی بات ہم دیکھیں، آج جس کے پاس اقتدار تو بڑی دور کی بات ہے، جس کے پاس کسی چیز پر کسی قسم کا کوئی قبضہ ہو، باپ کی جائیداد ملتی ہے تو بھائی کا ہی قبضہ ہوتا ہے نا، دے سکتا ہے اپنی بہن کو حصہ، کوئی اشاعت و ناظر آپ کو مل جائے گا دینے والا ہو۔ یہ میں آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے پاس ابھی صرف تھوڑی سی رسپانسبلٹی ہے، یعنی صرف باپ کا ہی اسے وہ ملا ہے، جائیداد ملی ہے، اور اسی میں سے اس نے لوگوں کے حصے بانٹنے ہیں، جو باپ کی جائیداد اس نے خود نہیں کمائی، اسے ملی ہے ابھی وہ۔ تو جب یہ والا معاملہ ایک عام انسان کا اتنا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ایسا، ان کے پاس کوئی ایسا جسے کہتے ہیں نا وہ گدڑ سنگی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا کہ ان کا اقتدار میں بھی حصہ ہے، تو یہ تو کسی کو تل کے برابر بھی، تل بھر جگہ بھی دینے کو تیار نہ ہوتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے؟ دیکھیں بڑی خوبصورت بات کی اللہ تعالیٰ نے، انسان کسی سے حسد کیوں کرتا ہے؟ اس حسد کی عموماً وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل کیا ہے اس کو چھوڑ کے دوسروں کے فضل یا دوسروں کی بلیسنگز جو ہے نا اس کو گننا شروع کر دے، دوسروں کی نعمتیں گننا شروع کر دے کہ میرے پاس جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے، اس کو ایسا بھی ہے، اس کو ویسا بھی ہے۔ اب دیکھیں اس کانٹیکس میں، جس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے جو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات دی، اللہ تعالیٰ نے زبور دی، اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، نسلیں انبیاء کی چل رہی ہیں، خون انبیاء کا ہے، حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت ان میں رہی ہے، کتنے سارے فضل ہیں ان کے پاس، لیکن یہ نہیں گن رہے۔ انہیں کیا پرابلم ہے؟ انہیں پرابلم یہ ہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن جو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے دوسری طرف سے آ گئے؟ یہ کیسے ان عربوں میں سے آ گئے؟ وہ عرب جن کو ہم بالکل جاہل سمجھیں، وہ عرب جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، وہ عرب جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک بالکل ہم عرب کی اگر ہسٹری پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں نا، ہر وقت لڑتے جھڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو مارنا وہ جو ہے نا وہ اسی پہ لگا رہتا تھا، ایک دوسرے میں مقابلے چلتے رہتے تھے۔ تو اب ان کے نزدیک تو یہ بالکل جہالت والی بات تھی، تو اب ان کو اس بات سے بڑا حسد تھا، اور اس حسد کی جو ایک پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ اس حسد کے چکر میں کوئی بھی انسان کرے گا کہ حسد کے چکر میں انسان حق سے منہ پھیر لیتا ہے، باطل کی طرف جھک جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دیں۔ آل ابراہیم میں کون کون ہے؟ حضرت اسماعیل کی نسل سے جو لوگ ہیں اور حضرت اسحاق کی نسل سے جو لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی توجہ اس طرف فرما رہے ہیں کہ جو حضرت اسحاق کی نسل سے آپ لوگ چل رہے ہو، آپ لوگ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم کی طرف سے ہیں، تو یہ بنو اسماعیل بھی تو وہیں سے ہی آئے ہیں، وہ بھی تو حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نسل سے تم لوگوں کو اقتدار دیا، تم لوگوں کو حکومتیں دی، نبی دیے، انبیاء مبعوث ہوئے، تو اب اگر ادھر سے آ گیا تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، بس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے اور وہ بھی ہیں جو اس سے رکے۔ اور ہم جانتے ہیں، اور ہم نے یہ پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ ایمان لانے والا کون ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں داخل ہونے والا عموماً وہ انسان ہوگا جو اسلام کو سیکھے گا، جو ایمان کو سمجھے گا، جسے یہ چیز نظر آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ واقعی اس بات کی حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اور جو اسلام سے نکلنے والے لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ عموماً اسلام سے نکلنے والے لوگ وہ ہوں گے جو دین کو اپنی عقل پر پرکھنا چاہتے ہوں گے، یا تو جاہل ہوں گے، انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں ہوگا،
بس دین کا انہیں اتنا ہی پتہ ہوگا جتنا ان کے ماں باپ یا دادا دادی نانا نانی سے سیکھ لیا ہوگا. یا اگر انہوں نے کبھی دین سیکھا ہوگا تو دین سیکھنے کے بعد ان کے اندر ایک رعونیت، ان کے اندر ایک تکبر، ایک احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ احساس برتری ایسا پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ انسان کو ایک ایسی طرف لے جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کہتا ہے اگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو یہ بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی. کہ اللہ کا حکم ہوگا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب اس حکم میں کوئی پرابلم ہے، میری سمجھ میں پرابلم نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو وہ لوگ بھی ہیں جن میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے. وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید ایڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کلما رادت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے، یا ہم ان کی دوسری کھالیں بدل دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ ان آیات سے کیسا غصہ ظاہر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. یعنی کہ وہ لوگ حق جاننے کے باوجود نافرمانی کی ایک ایسی سطح پر پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب صرف جہنم کا، اور جہنم کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم میں بھی ایسا عذاب کہ ان کی ہم کھالیں بدلتے رہیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کمی نہ ہو. یہاں پہ ہمارے لیے بھی یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی حق اور باطل عیاں ہو جائے، ہمیں ایک چیز سمجھ آ جائے کہ صحیح کیا ہے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو اس کے بعد ہمیں چوں چرا نہیں کرنی چاہیے. وہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک ہے فقہ معاملات، ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں. فقہ مطلب یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی کی ایک حدیث کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی کی دوسری ہے، ہم اس پہ نہیں بات کریں. ہم بات کریں ایک جنرل چیز. ہمارے پاس کئی بار ایسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جی ہم تو یہ اپنے باپ دادے سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں، ہم تو اپنے فلانوں ڈھمانوں سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں. اور جب وہ آپ کے سامنے والا بتاتا ہے جی وہ تو اپنی جگہ سے یہ، لیکن دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو کہتا ہے نہیں یہ ہمیں مت بتاؤ، یہ نہیں ہم مان سکتے. ہم یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کوئی چیز غلط کر سکتے. اب یہاں پر ایک چیز ہم سمجھیں گے نا، باپ دادا یا اپنے والدین کے معاملے میں ہم ایک چیز سمجھیں گے، اگر تو وہ اسے حق سمجھ کے کر رہے تھے نا تو پھر اللہ اور ان کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے انہیں معاف کر دے کہ وہ اسے کے حق سمجھتے تھے. اور اگر ہم ایک چیز کو حق سمجھتے کہ کوئی بھی انسان دین کا کوئی بھی کام جو ہے نا وہ حق سمجھ کے ہی کرتا ہے، وہ کوئی بھی کبھی بھی کوئی انسان دین کا کام یہ سمجھ کے نہیں کرتا کہ یہ غلط ہے میں اس لیے کروں. ہم اس لیے یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہمارے سامنے ایک چیز واضح ہو جائے کہ دین کا حکم یہ ہے بالکل اوپن، تو اب ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ جو ہم پہلے جس بات پہ یقین رکھتے تھے یا جو ہم پہلے مانتے تھے وہ اس کے مقابلے میں صحیح نہیں تھا. دوسری بات، اب جو ہم نے پہلے صحیح سمجھتے ہوئے کام کیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ضائع ہو گئے، بالکل بھی نہیں. ہم نے وہ صحیح سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے کیے ہیں، ثواب کی نیت سے کیے ہوئے، اپنے تئیں پوری سمجھ کے ساتھ کیے ہیں کہ یہی سچ ہے. اللہ تعالیٰ ثواب ضائع نہیں کرے گا. لیکن سمجھ آنے کے بعد اگر نہیں مانیں گے تو پہلے والا بھی گیا اور آگے والا بھی کام خراب ہو گیا. تو یہی یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح یہاں پر یہ بھی بات ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو انہیں بار بار کہہ رہا ہے سمجھ جاؤ، تمہارے سامنے کتابیں ہیں، تمہارے سامنے رسول ہے، قرآن ہے، وہی ہے، تم سوال کرتے ہو، تمہیں جواب دیتے ہیں، تمہارے سامنے معاملات کو واضح کرتے ہیں، تم لوگ پھر بھی نہیں مانتے ہو. اب جب نہیں مانتے ہو تو پھر دنیا میں تو جو ہوگا سو ہوگا، آخرت میں تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، سبحان اللہ. تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. کوئی یہ شخص سن کے کہہ سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ اتنا ظالم ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے عذاب دوں گا، ان کی کھالیں جلا دوں گا، فلانا کر دوں گا، ڈمانا کر دوں گا. ایک اس کانٹیکسٹ میں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. ہمیں سمجھ آئے، ہمیں سمجھ نہ آئے، ہمارے متعلق ہو، ہماری اولاد کے متعلق ہو، ہمارے بزنس کے متعلق ہو، ہماری نوکری کے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. کبھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ایک سننے والے کو، ایک پڑھنے والے کو یہ سمجھنے کی بات ہے، ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ بڑا ظلم کر رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. جو بھی انسان کماتا ہے وہ اپنے کیوں پر کماتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ معاملہ تو سمجھ میں آ گیا. اب یہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ دیکھیں گے قرآن میں
کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی نیک عمل کی بات کی ہے نا، ایمان کا ذکر ضرور کیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی نیک اعمال کا ذکر کریں گے ایمان کا ذکر ضرور کریں گے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی نیک عمل ایمان کے بغیر پورا نہیں. اور دوسری چیز، سب سے بڑا نیک عمل کیا ہے؟ سب سے بڑا نیک عمل ہے ایمان لانا. اگر کوئی شخص ایمان ہی نہیں لا سکتا تو باقی سارے نیک اعمال جو ہیں وہ ایکسٹراز ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس میں ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں. زوج جو ہے نا بیسیکلی پارٹنر کو کہتے ہیں. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کنٹراسٹ بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں بیان کی ہیں یہاں پر، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. اور سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے 2 شرائط اور اس کے ساتھ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو نصیحت کرتے ہیں حق کی اور نصیحت کرنے کے بعد اس پر صبر اختیار کرتے ہیں. ظاہر بات ہے آپ کسی کو حق کی نصیحت کریں گے تو آپ کو کوئی مٹھائیاں میں حلوے نہیں کھلائے گا، وہ تو پھر آگے سے آپ کی جو ہے نا وہ اسے کہتے ہیں آپ کو وہ چیزیں یاد دلائے گا کہ جو نا آپ کے فرشتوں کو بھی یاد نہیں ہوں گی شاید، ایسے جیسے کہا جاتا ہے. اب یہاں پر وہ حصہ ختم ہوا جہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر رہے تھے. آگے پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں. اب یہ جو آیت نمبر 58 اور 59 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا اسلام کا جو پورا ایک سیاسی، قانونی اور دستوری نظام ہے اس کے بارے میں ہدایات دے دی، صرف 2 آیات میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تعدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو. دیکھیں امانت کا ایک تو مطلب عام ہے کہ ہمارے پاس جو کسی کی چیز ہے ہم وہ اسے واپس کر دیں. اسی طرح اگر ہمیں کسی نے کوئی بات راز کی بتائی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے، ہم وہ بھی کسی کے سامنے نہ ظاہر کریں. دوسرا مطلب یہ ہوا اس کا کہ جو عہد ہے، دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رکھے ہیں، اپنے بھی اور انسانوں کے بھی، ہم وہ پورے کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ امانت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حقوق ڈالے ہیں، وہ بھی ایک امانت کے ذمے میں آتا ہے. تیسرا یہ کہ عہد اور منصب جو لوگ اس کے اہل ہیں صرف انہیں ذمہ داری دی جائے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے مسلمانوں میں کیا دنیا میں کہنے چاہیے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں جتنی بات کریں گا. عموماً ہمارے یہاں پریفرنس کسے دی جاتی ہے؟ رشتہ دار ہو، ذات کا ہو، برادری کا ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے ہمیں کوئی لالچ ہے، اس سے کوئی مفاد ہے. اگر اس معاملے پر کسی کو منصب دیا جاتا ہے یا اس طرح یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی کسی کے بارے میں کوئی رائے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ امانت میں خیانت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا جواب دینا پڑے گا. اور جو شخص یہ کرتا ہے، ایک بات تو پکی ہے کہ وہ شخص منافق ہے، پکی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو اس کے پاس صلاحیت ہے اس کا استعمال ویسے نہیں کر رہا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. فیصلہ ایک تو جنرل ہو جائے گا کہ جب بھی ہم فیصلہ کریں گے، ہم جس بھی منصب پر ہیں، ایک منصب تو گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا. اگر کوئی والدہ ہے تو وہ بچوں کے درمیان فیصلہ کرے گی، والد صاحب ہیں تو وہ گھر کے جو بھی معاملات ہیں، اگر کوئی اپنے خاندان کا بڑا ہے یا بہن بھائیوں میں بڑا ہے، جو بھی معاملہ ہے. ایک عدل تو یہ ہو گیا. دوسرا جو عدلیہ کا نظام بنتا ہے ہمارے ہاں، اگر ہم آج دیکھیں، ہم جس ملک سے ہم آئے ہیں وہاں پر آج پورا نظام تتر بتر بیڑا غرق ہو چکا ہے. کس وجہ سے؟ عدل نہیں، انصاف نہیں ہے. اگر عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جب پاکستان کا قانون بنایا گیا یا پاکستان کا دستور یا نظام بنایا گیا تو وہ لوگ جاہل نہیں تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. ان میں دینی علماء بھی شامل تھے، دنیا دار پڑھے لکھے بھی لوگ شامل تھے، جنہوں نے پاکستان کا نظام دستور بنایا، بہت سوچ سمجھ کے بنایا، بہت اچھا بنایا.
معاملہ کہاں خراب ہو گیا کہ سارا قانون ان لوگوں کے لیے رہ گیا جو قانون سے بھاگ نہیں سکتے. جو قانون سے بھاگ سکتا ہے وہ جو دل کرتا ہے کرے. آپ کسی کو اندر کر دیں, کسی کو باہر کر دیں, کسی کا گھر لے لیں, کسی کی زمین لے لیں, کسی کو مار دیں, کسی کو زندہ کر دیں, کسی کا بچہ اٹھا لیں, کچھ بھی کر لیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کسی کا گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کر دیں, آپ کسی کو جیل میں بھجوا دیں, آپ کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دیں, پکڑا اندر. جہاں پر یہ معاملہ ہوگا, وہاں پہ جہاں پر عدل نہیں ہوگا, تو وہاں پر ظاہری بات ہے امانت میں خیانت پکی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ نعم ما یعدکم بہ, یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. اللہ کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم برا نہیں ہو سکتا. تو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم, بہت ہی نعمت والی, نعمہ بہت ہی اچھی, یعظکم نصیحتیں جو کر رہا ہے تمہیں بہ, یہ نصیحتیں کر رہا ہے, یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب جو اگلی آیت آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو یا اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اپنے میں سے اولو الامر کی, یعنی وہ لوگ جو اسٹیٹس میں ہو, جن کے پاس ذمہ داری ہو, ان کی بھی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے لیے اپنے لیے اطاعت کا لفظ استعمال کیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی, واطیعوا الرسول, اور اطاعت کرو رسول کی. لیکن اولو الامر کے لیے اطیع کا لفظ استعمال نہیں کیا, اور فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور ان کی جو اولو الامر ہو, جو اقتدار میں ہو یا جن کے پاس کوئی منصب ہو. یہاں پر میں ایک چیز کو سمجھیں گے اس آیت کی ضمن میں. دیکھیں اس آیت میں یا اگلی آیت, یہ جو ہے نا ہماری جو نظام چلتا ہے کسی بھی ملک کا, اس کے 3 ستون ہوتے ہیں. ایک انتظامیہ ہوتی ہے جسے ایگزیکٹو کہا جاتا ہے, ایک عدلیہ ہوتی ہے جو جوڈیشری ہوتی ہے, اور تیسری ہوتی ہے لیجسلیشن, یہ لیجسلیشن کرنے والا جو ادارہ ہوتا ہے. لیجسلیشن کرنے والا وہ ادارہ یا وہ اسمبلی ہوتی ہے جو کسی بھی ادارے کے لیے قوانین بناتی. اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اس ادارے کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے قوانین بنانے ہیں. تو اب وہ جو بھی قوانین بنائیں گے کہ وہ کسی بھی ادارے کے لیے ہوں, وہ قوانین اللہ, کتاب اللہ اور سنت رسول سے متصادم نہیں ہو سکتے. سنت رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی شامل ہیں, ظاہری بات ہے. یہ چیز جیسے میں نے کہا نا کہ پاکستان کا قانون بنانے والے بیوقوف نہیں تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. جب پاکستان کا قانون بنایا گیا, پاکستان کا دستور بنایا گیا, تو اس میں بھی یہ بات لکھی گئی کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ دی سنہ, کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں یا کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا ہے وہ قرآن اور سنت کے متصادم ہو یا منافی ہو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. پاکستان تو چھوڑے, آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب اطاعت کا حکم آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, تو اطاعت کہاں تک رہ جاتی ہے؟ فقہی معاملات تک, عبادات تک بس. کہ اللہ نے فرمایا 5 نمازیں پڑھو, اللہ نے فرمایا 30 روزے رکھو یا 29 روزے رکھو, اللہ نے فرمایا کہ حج کرو, عمرہ کرو, عبادات تک, ساری اطاعت عبادات تک رہ گئی. لیکن جہاں پر معاملہ آ گیا پریکٹیکل لائف کا, اب ایک ہسبینڈ کی حیثیت سے اگر میری بیوی مجھے کچھ کہہ رہی ہے جو صحیح ہے, اور وہ میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ میں مرد ہوں, تو اب وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ کام بڑا خراب ہوگا. یا کہیں پر ایسا معاملہ آ گیا کہ ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں, جہاں سوشل سسٹم ہے, جو بھی ہمارا جسٹس سسٹم ہے, جو بھی ہمارا رہنے کا سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, وہاں پر کوئی ایسا قانون پاس ہو رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے منافی ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کیا لینا دینا اس سے, ہمارے کو اوپر والے جانے, ان کا کام جانے, میں بس مسجد جاتا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, اگر جاتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو بس وہ میرے لیے اتنا کافی ہے. اتنا کافی نہیں ہے. اگر ہم کسی برائی کو روکیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ کل کو وہ برائی ہمارے گھر تک پہنچ جائے گی. میں عمر اس کی مثال دیتا ہوں, آج پھر وہ دوں گا کہ یہاں پر جب آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے یا جبھی بھی یہ قانون بنا ہوگا کہ یہاں کا جو نظامی عائلی نظام ہے, جو فیملی سسٹم ہے, اس کے بارے میں جب قوانین بنے ہوں گے, انہوں نے جو قوانین بنائے تھے اس وقت تو اس سے کوئی پرابلم نہیں بنی کہ یہ عورتوں کے حقوق ہیں, یہ مردوں کے حقوق ہیں. اپنی عقل سے انہوں نے استعمال کی نا, اپنی عقل استعمال کی کہ یہ مردوں کے حقوق ہے, یہ عورتوں کے حقوق ہیں, یہ بچوں کے حقوق ہیں. اس وقت تو شاید کچھ نہ ہوا ہو. یہ فریڈم آف سپیچ ہے, یہ فریڈم آف ویئرنگ ہے, یہ فریڈم فلانا ہے, ڈمانا ہے, ایکس وائی زیڈ. آج ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں 100, 50, 150 سال بعد کہ یہاں کا جو
فیملی سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا. بولا اگر آپ یہاں پہ کبھی کسی سے بات کریں نا, اس سے پوچھے تمہارا باپ کون ہے, قسمت اچھی ہوگا تو کہے گا میرے باپ کی میری ماں سے شادی ہوئی تھی, یا میری ماں نے میرے باپ سے شادی کی تھی. اس سے پیچھے جائیں دادا دادی, اگر بہت ہی کوئی قسمت اچھی ہوگی تو اس کو ہوگا کہ ہاں ان کی بھی شادی ہوتی. اس سے پیچھے کچھ نہیں پتا. نسل در نسل حرام زادے ہیں. اٹس اے ویری, مجھے کہتے ہیں نا بہت کڑوا لفظ ہے, لیکن یہ میں جنرل سچویشن سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین توڑ دیے یا بدل دیے, میں ابھی صرف فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوں, تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ود ان اسپین آف 5 decades یا 10 decades, 50 60 70 سالوں میں نسل در نسل حرام زادے پیدا ہونے شروع ہو, نسل در نسل. کس وجہ سے؟ کہ وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول والا معاملہ جو ہے ہم نے لمیٹڈ کر دیا. ہم نے کہا اگر میرے پہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تو میری طرف سے جو مرضی کرو. اور اولی الامر منکم, اور ان کی بھی اطاعت کرو. اب یہاں پر ایک اور معاملہ بڑا ذرا تھوڑا سا سخت ہے لیکن سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جہاں پر وہ نظام ہے کہ جہاں پہ ون مین شو ہے, وہاں پر علماء بھی اس بات کی جو ہے نا وہ اس بات کو سپورٹ کرنے میں لگ جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں, جو حکم آ گیا بس اس کو مانو, اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے, آپ اس کے معاملے میں کوئی بات نہیں اٹھا سکتے. آپ جو ہے نا جو آپ کا حاکم ہے, اگر وہ آپ کو کوئی کفر کرنے کا یا شرک کرنے کا حکم نہیں دے رہا تو آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. واللہ مجھے بتائیں کہ کون سی, یعنی کہ ہم جتنے بھی یہاں پر ہیں اپنا علم یا اپنی تجربے کے مطابق, کون ایسا حکمران گزرا ہے مسلمانوں میں کہ جس نے مسلمانوں کو کفر یا شرک کرنے کا حکم دیا ہو؟ کیونکہ اسے پتہ ہے وہ یہ حکم دے گا تو اپنے لیے جو ہے نا وہ مصیبت ہی کھڑی کرے گا. کون ہوگا جو ایسا حکم دے گا؟ کوئی بھی نہیں. بھئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم یہی تو ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ جو آپ کا قانون ہے, جو دینی قانون ہے, یہ ٹھیک ہے, اس کو رکھو اپنی مسجد تک, لیکن جب مسجد سے باہر نکلو گے تو میرا قانون چلے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان ملک میں رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو, یہ آپ کا ماننا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے معاملہ, کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کو جب پیچھے کر دیا جائے کسی بھی سوسائٹی میں, گھر سے بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا, اور اگلی نسلوں تک پہنچتے پہنچتے گھروں کا بیڑا غرق ہو گیا, اور آگے پہنچتے پہنچتے ملکوں کا بیڑا غرق ہو گیا. اب پاکستان کا تو حال ہی بالکل عجیب ہے نا, کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی سے بھی گیا. میں وہ اگلی والی وہ دھوبی والی مثال دینا نہیں چاہ رہا کہ وہ بہت سخت ہو جائے گی, کہ نہ ادھر کے رہے ہمارے اوپر, جو میں عموماً مثال دیتا ہوں کہ اوپر جو بیٹھے لوگ ہیں جو ہے نا وہ بلا قرآن پڑھنا تو دور, چھوٹی جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورتیں ہیں وہ بھی پڑھنی نہیں آتی, اور کوئی بھی کھڑا ہو کے جو ہے نا وہ نظام مدینہ یا ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے تو لوگ اس کی طرف, یعنی کہ کوئی چھنی ہی نہیں, لوگوں کے پاس کوئی پرکھنے کا معیار ہی نہیں رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی بھی آتا ہے, کوئی بھی نعرہ لگاتا ہے, لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں, بیڑا غرق, ملک کا بھی بیڑا غرق, دین کا بھی. کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے. ایک دن مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فلانے کا ایجنٹ ہے, اگلے دن مولوی صاحب کہتے ہیں جی میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا. ایک دن ایک مولوی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلانا ایسا ہے, وہ اگلے دن کہتے ہیں جی جو میں تو اس کے ساتھ فلانا ہے. کوئی دین ایمان ہی نہیں رہا ہے, کوئی دین ایمان ہی نہیں رہا, یعنی کہ سیاست کے چکر میں کوئی دین ایمان ہی نہیں رہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو جب تک اطیع اللہ و اطیع یا ایھا الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, واولی الامر منکم, اور ان میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. اب یہ اولو الامر انہی کی اطاعت ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے, ہم ان کی اطاعت مجبوری میں تو کریں گے, اب کیا کریں گے, اس کے علاوہ چلنا نہیں. لیکن اگر ہم اس کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارے سامنے میرے دین کی دھجیاں اڑائی گئی, تم نے کیا کیا؟ تمہارے سامنے جس نبی کے تم بڑے محبت کرنے کے دعوے کرتے تھے اس کے احکامات کو توڑا گیا, مروڑا گیا, مذاق اڑا گیا, کیا کر لیا تم نے؟ آج تو یہ بھی کڑوی بات ہے لیکن اب کیا کریں گے, سب بتانے کے لیے بولنی پڑتی ہے. آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو ہے وہ سارے عید میلاد النبی تک ہی رہ گیا, بس ہو گیا. اب تو اس پہ بھی جھگڑا کرتے ہیں نا کہ 9 ربیع الاول ہے, 12 ہے, 11 ہے, 15 ہے, 18 ہے.
اس پہ جھگڑا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر منانے پہ جھگڑا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ بھی معاملہ شروع ہوا تھا، امپورٹنٹ بات ہے اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ جب شروع کیا گیا آج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد یہ معاملہ شروع کیا گیا عید میلاد النبی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا. اب اس وقت جنہوں نے شروع کیا انہوں نے بڑی نیک نیتی سے شروع کیا ہو کہ ہم بیٹھیں گے، اللہ کے رسول کے بارے میں باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے، دس اینڈ دیٹ. اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج وہ محبت دکھانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اسٹیج سجائے جاتے ہیں، پیچھے بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں، میں فدا اور وٹ ایور، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اور آگے ان اسٹیجوں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ ناچ گانا اور گندے گانے. اور میں یعنی کہ نا، آپ اگر اس کو گوگل کرنا آپ کو مل جائے گا سب کچھ. میں بولنا بھی نہیں چاہتا، مجھے اتنی شرم آ رہی ہے بولتے ہوئے. کہیں پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے گانے گائے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں، اللہ کبھی آپ یہ دیکھیے گا، یہ جو بہت بڑے بڑے دعوے، اور خاص طور پہ وہ جو ہوتا ہے نا کارکن جو یہ سب کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کبھی صرف ان سے یہ پوچھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا تھا، یہی بتا دو. دادا کا نام کیا تھا، یہی بتا دو. چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کتنے تھے، ان کا نام کیا تھا، یہی بتا دو. کچھ نہیں پتا ہوگا. نماز تو بہت دور کی بات ہے، میں اس کی بات نہیں، بالکل بنیادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اتنا امپورٹنٹ اصول ہے کہ یہ جہاں سے نکل گیا بس وہاں پہ بیڑا غرق شروع ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، لے جی میں کہتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، کوئی اور کہتا نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ اگر آپ کا اختلاف ہو جائے تو اب ہم کہاں پر جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اختلاف کے معاملے میں بھی ہم لوگ اپنی بات کو پرکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. اگر پوری اترے گی تو ٹھیک ہے، اگر پوری نہیں اترتی تو چھوڑ دیا جائے گا. یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں کئی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول قرآن اور سنت سے نصوص سامنے واضح ہیں، لیکن کوئی ایسا نیا معاملہ ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم ایکسپرٹس کی رائے لیں گے. اب جیسے کلوننگ کا معاملہ ہے، اب کلوننگ کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نہ کوئی فرمودات ملتے ہیں نہ قرآن میں کچھ ملتا. اب کلوننگ کے بارے میں کیا کریں گے؟ یا ہم آگے چلتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی جوڈیشری سسٹم نہیں تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی ایگزیکٹو سسٹم نہیں تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح ہم اور بہت سارے سسٹمز دیکھ لیں تو وہ تو ایسا سسٹم نہیں تھا. تو اب ان کے معاملے میں کیا کیا جائے گا؟ تو ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں گے کہ ہم لوگ ایکسپرٹس کو جمع کریں گے، ایکسپرٹس کی رائے لیں گے، اور وہ رائے شمار کی جائے گی جو قرآن اور سنت کے متصادم یا اس کے اگینسٹ نہ جاتی ہو. ورنہ آپ دیکھیں نا، پھر بولا میں کیا کروں، رو رو کے. ایک بار ہمارے ایک بڑے جو نا وہ کھڑے ہوئے، میرے خیال سے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، فوت ہو گیا، اللہ نے معاف کرے، میں نام نہیں چاہتا. وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولویوں کو کہ اعلیٰ آپ سے گزارش ہے کہ کوئی سود کا ایسا نظام بنائے جس سے ہمارا بینکنگ کا نظام چل سکے، یا ایسا کہ سود کی گنجائش نکالے کوئی جس میں نا وہ کام چل سکے. بولا یہ دیکھیں، یہ ملک کا جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کھڑا ہوا ہے اور یہ وہ بات کر رہا ہے کہ اسلامی ملک کا پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ سود کے لیے کوئی گنجائش پیدا کرو. ہو سکتا ہے وہ صاحب کچھ اور کہنا چاہ رہے ہو، منہ سے یہ بات نکل گئی ہو، لیکن ہم نے نکال تو دی نا، یعنی آپ نے مذاق تو بنوا دیا نا پوری دنیا میں. تو اگر اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اچھا، پھر آج کے اس میں اگر ریاستی سطح پر یہ کام ہو تو پھر یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تو پھر ظاہری بات ہے اس کو لوٹایا جائے گا عدلیہ کی طرف. جو بھی جوڈیشری سسٹم ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا. ظاہری بات ہے جب قوانین بنے ہیں، جب ایک ملک کا دستور بنا ہے، آئین بنا ہے، نظام بنا ہے، تو اس میں ساری چیزیں رکھی گئی ہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے پھر یہ بھی جاننا سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ عدلیہ میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی شد بدھ رکھتے ہوں، جنہیں پتہ ہو دین کے معاملات بھی کیا صحیح ہیں کیا غلط ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہ سارے معاملات کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ جو سب تم نے کرنا ہے اگر تم واقعتاً اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یعنی وہی کر سکے گا جس کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا، تو یہی بہتر ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے. ایک جملے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں خیر اور برکت آئے
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھلائی آئے، فتنہ اور شر دور رہے، تو ہم لوگ اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ڈھالیں. اور واللہ جو شخص آدھا آدھا کام کرے کہ جو سمجھ میں آئے وہ لے لے اور جو مشکل لگے اسے چھوڑ دے، اس کی زندگی میں برکت تو دور، سب سے بڑی بے برکتی اس کی زندگی میں ہوگی. اس کی وجہ سے وہ بندہ دماغی طور پہ اتنا ٹارچر ہوگا نا، اس کی زندگی کا کم از کم معاملہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا. اس کو کوئی نہ کوئی سیاپا، کوئی نہ کوئی آفت پڑی ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ کو منافق پسند ہے کہ آپ اللہ کہیں، اللہ اس کا رسول، اللہ اس کا رسول، میں بڑا مسلمان، میں بڑا یہ، میں بڑا وہ، اور اصل میں آپ کے کرتوت بالکل دین کے منافی ہوں. اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص سخت ناپسند، سخت ناپسند، یعنی میں آئی کین ناٹ انسسٹ انف آن دیٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو واقعتاً اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو واقعتاً یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم میں سے جو بھی یہ دعوے دار ہے نا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں، یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، واللہ وہ اپنا یہ انالیسز کر لے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس نے دین کتنا سیکھا ہے. جاننے کی بات نہیں کر رہا، سیکھنے کی بات کر رہا ہوں. جانتے تو ہم بہت کچھ ہیں، سیکھا کتنا ہے. اس نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اپنے رب کو جاننے کے بارے میں لگایا ہے. اس نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے لگایا ہے. اس نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اللہ کے رسول کی سیرت، اسوہ، اس پر صرف کیا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب پڑھی ہے، چلیں زیادہ نہیں کہتا، 1 یا 2 کتابیں پڑھی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قرآن کا ترجمہ، یعنی پچھلے رمضان سے لے کے جو ابھی 1.5 مہینے پہلے رمضان گزرا ہے ابھی تک میں نے کم از کم 1 یا 2 بار قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، یا پورا قرآن میں نے اتنی بار پڑھا ہے جتنی میری عمر ہے. کم از کم اتنی بار تو پڑھا ہونا چاہیے نا، اتنا تو حق بنتا ہے. اگر یہ تمام معاملات نہیں ہیں تو پھر ہم لوگ اپنے آپ سے خود سوال کریں، کیا واقعی میں اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کہ میں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں؟ یا واقعی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک آخرت ہے، مرنے کے بعد جو میں کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا ہے؟ اگر ہم ان معاملات پر، اپنی اس زندگی کے ان معاملات پر نظر رکھیں گے تو ہمارے لیے دین سمجھنا بھی، سمجھانا بھی، دین پر عمل کرنا بھی، اور اپنی زندگی میں خیر اور برکت سمیٹنا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا نور بنا دے، ہمارے لیے نور ہدایت بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے انشاءاللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم لوگ یہ جہاں پر جو جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکت سے ہماری تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے اور شر سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو، جو چاہے گھر کے ہیں، بچوں کے ہیں، میاں کے بیوی یا بیوی یا میاں کے ہیں، یا اسی طرح پیسوں کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو درست فرمائے، خیر و برکت فرمائے. اسی طرح ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی قسم کی مصیبت کا، مشکل کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلیں بھی، پریشانیاں بھی، مصیبتیں بھی دور فرمائے. اسی طرح ہمارے وہ تمام دوست، احباب، رشتہ دار فوت جو ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیاں قبول فرمائے اور زیادہ کر کے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور ان کے تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں متقیوں میں سے اٹھائے. اللہ تعالیٰ انہیں جنتیوں کا لباس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں متقیوں کا امام بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ دے، اور ہمیں بھی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پہ ساتھ رکھے انشاءاللہ، وہاں پر ملا دے. اس میں جو بھی اچھی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، جو بھی غلطیاں کوتاہیاں وہ میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور مجھے بھی ہدایت دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.